شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 17 کا تفصیلی خلاصہ۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے، جس کے 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ آغاز میں خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اقترب قریب آ چکا ہے للناس حسابهم لوگوں کے حساب کا وقت، وهم فی غفلۃ معرضون لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آخرت، حساب، میزان کے وقت کا احساس دلاتا ہے کہ وہ نہایت قریب ہے لوگوں کے لیے، لیکن باوجود اس کے لوگ اس سے غفلت کیے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مصروف ہیں، نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سورۃ الانبیاء کی انہی آیات، اس سے اگلی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے بھی پورے کرتے تھے، نبوت اور رسالت کی عظمت شان کے خلاف نہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ نبی انسان بشر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کو انسانوں کی تعلیم، اللہ رب العزت کو انسانوں کی تہذیب، اللہ رب العزت کو انسانوں کا سنوارنا مقصد تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کی ہی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے، قادر مطلق ہونے، اکیلے قادر مطلق ہونے کے متعلق قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بغیر کسی حوالے کے ایک عقلی دلیل سے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً اس دنیا کے نظام کو چلانے میں لازمی طور پر اختلاف ہوتا، فساد ہوتا، کہ اگر کسی ایک کام میں، کسی ایک معاملے میں دو ساجھے دار، حصے دار ہوں تو لازمی بات ہے دونوں کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآنی دلیل ہے، اللہ رب العزت نے اپنے وحدہ لا شریک اکیلے قادر مطلق ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا اور نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ آسمان اور زمین تھے دونوں باہم ملے ہوئے، پھر ہم نے الگ الگ کیا ان کو اور ہم نے بنائی پانی سے ہر چیز جاندار، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق اپنی قدرت کاملہ کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی۔ تو جدید سائنس بھی زندگی کے لازمی اجزاء میں سے ایک جزء پانی کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ جانداروں کی تخلیق کے متعلق اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کے ذائقے کو، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، خوب آزمانا اور ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جاندار بنایا، جاندار پیدا کیا، وہ موت کے عمل سے ضرور گزرے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ہی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی ہدایت اس سے پہلے، اور ہم تھے اسے خوب جاننے والے۔ یعنی پھر ایک دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار مختلف پیرائے میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے تھے، اور کہتے ہیں یہاں عرفی باپ سے مراد یہ ہے کہ آزر، جسے بعض تاریخی کتب میں ان کا باپ بتایا جاتا ہے، بعض کے ہاں
وہ ان کے باپ نہ تھے بلکہ ان کے کفیل تھے، چچا تھے یا تایا تھے۔ تو یہاں اس لیے عرفی باپ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ملامت کرتے تھے اور قوم کے دیگر لوگوں کو جو بت پرستی کرتے تھے انہیں ملامت کرتے تھے، اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر جانے کے بعد جب میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، سو ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مشہور واقعہ کہ جب قوم ایک میلے کی میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سب سے بڑی بت گاہ جس کا نام ہیکل تھا اس میں داخل ہوئے، بہت سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سیخ پا ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے تم اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ انہوں نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے، پتھر سے بنا ہے، یہ تو بے جان ہے، یہ تو بولنے سے بتانے سے قاصر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اپنی حفاظت کرنے سے، جو اپنے متعلق بتانے سے قاصر ہو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا عقل دلیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس بات کو ثابت کیا کہ ان کے معبود باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ باوجود اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا، آپ پر جھوٹے مقدمے بنا کر آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا گیا، لیکن اللہ رب العزت سے کے حکم سے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ اور کیا ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ نہ صرف ٹھنڈی بن جا بلکہ سلامتی والی، کہ بہت زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت، ان کو سلامتی عطا فرمانا تھا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور یاد کیجئے داؤد کو اور سلیمان کو جس وقت وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کی بابت، یعنی کھیتی کے بارے میں، جب رات کو چر گئی تھی، اس میں ایک قوم کی بھیڑ بکریاں اور ہم تھے ان کے فیصلے کرنے کے وقت حاضر۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا، غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، جنگ سے حفاظت کے لیے زرع بنانا، اسی طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا اور ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا اور پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال اور نعمتوں سے نوازا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے۔ دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیہ کریمہ بھی کہتے ہیں اور عملیات میں اس کا وسیع اس کے فضائل بیان ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو رحمت بنا کر، کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا، گویا جیسے اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ عز و جل نے۔ اور پارہ نمبر 17 میں سورۃ الانبیاء کے مطالعے کے بعد، سورۃ الانبیاء کے تفصیلی خلاصے کے بعد ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی سوانح، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کو مختصراً اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الحج کا آغاز ہے، اس کے بعد جس کے 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آغاز سے لوگوں کو
قیامت کے دن کی سختی اور قیامت کے دن کے زلزلے سے اللہ رب العزت لوگوں کو احساس دلاتا ہے، اس کی طرف خبردار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پہلی آیا میں اللہ رب العزت تقویٰ کی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی، کہ اس قدر قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، بھول جائیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جب وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے یعنی وہ ظاہری طور پر مدہوش نظر آئیں گے، حقیقت میں وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کی شدت سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج کی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمل کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا، یعنی اگر تم پہلی دفعہ پیدا کرنے اور دوبارہ پیدا کرنے یعنی تم ان باتوں پر تم لوگوں کو یقین نہیں ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کثیر نشانیاں ہیں ایسی جن سے اللہ رب العزت تمہیں یہ بات ثابت کراتا ہے، باور کراتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگو اگر ہو تم شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے تو بلا شبہ ہم ہی نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل و صورت والا۔ حقیقت میں شکم مادر کے اندر انسان کی جو 4 منازل ہیں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے کہ نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے، پھر اللہ رب العزت واضح شکل عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انسانی تخلیق شکم مادر کے اندر اس کے مختلف مراحل اور ہر مرحلے میں ایک بچہ ایک جاندار کس حد تک اپنی زندگی کے اپنے اعضاء کے اعتبار سے تکمیل پاتا ہے، ان میں واضح طور پر ارشاد ہے، جس کو دور جدید کی سائنس واضح طور پر تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس رسول کی اللہ دنیا اور آخرت میں، تو چاہیے کہ وہ دراز کرے اس رسی، ایک رسی آسمان تک، پھر چاہیے کہ وہ اسے کاٹ دے، پھر چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا واقعی لے جاتی ہے اس کی تدبیر۔ اس چیز کو مراد یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں نبی یعنی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اپنی طرف لانے کے لیے ایک وسیلہ قرار دیتا ہے، کہ جیسے ایک رسی آسمان کی طرف انسان کو لٹکائے یا آسمان سے نیچے کی طرف لٹکائے اور پھر اس کو وسیلہ بنانے کے بجائے اسے کاٹ دے تو یقیناً وہ رسی اسے اس کی منزل تک، مقصد تک نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو نازل فرمایا، ان پر وحی نازل فرمائی، اور یہ وحی کے ذریعے حقیقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود سے جوڑتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ مسجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ سورۃ الحج کی ہی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِمَّا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، اور آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کیا، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ مراد وہ لوگ جو قیامت تک حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہہ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان میں
انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے لے کر 37 تک قربانی اور اس کے احکامات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 61 میں ایک بار پھر نظام گردش لیل النہار، یعنی اس دنیا کے نظام، اس میں دن اور رات کا آنا جانا اور اللہ کی دیگر قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ جھوٹے معبود اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف پیرائے میں معبودان باطل اللہ کے سوا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کی تردید فرماتے ہیں، ان کا رد فرماتے ہیں، کیونکہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ عز و جل اکیلا ہی خالق و مالک کائنات ہے اور معبود برحق ہونے کا مستحق ہے۔ پارہ نمبر 18 کے تفسیری خلاصے کے لیے انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا۔